السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز بہنوں، اما پارے کی جو صورتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، پچھلے ہفتے ہم نے سورہ زلزال کا مطالعہ کیا تھا۔ سورہ زلزال جو ہمیں بتا رہی تھی کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا نتیجہ نظر آئے گا، جو ذرہ برابر بدی کرے گا، برائی کرے گا، اس کو بھی اس کا نتیجہ نظر آئے گا۔ آج کی سورہ ہمیں یہ بتائے گی کہ انسان یہ نیکی اور یہ بدی کرتا کیوں ہے۔ اگر بدی کا انجام اتنا برا ہے تو پھر برائی اس سے ہوتی کیوں ہے، اور اگر نیکی کا انجام اتنا اچھا ہے تو اس سے غافل کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سورہ عادیات۔ آئیے سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے انسان کی برائیوں میں پڑ جانے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہ سورہ عادیات، ترجمہ دیکھیں۔ بہت مختصر سی سورہ ہے، لیکن قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کی کا عظیم نمونہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور بڑی بڑی حقیقتیں ہیں۔ شروع میں آواز الف کی اور اس کے بعد دال کی آواز اپنے اندر ایک آواز کا ایک معنی رکھتی ہے، اور بہت بہت تیزی کے ساتھ مثال دیتے، قسم کھاتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے، ایک حقیقت بتاتے ہوئے ایک انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ آخری انجام جہاں آ کر سفر ختم ہو جاتا ہے، جہاں آ کر دوڑتا ہوا انسان ٹھہر جاتا ہے، کوشش کرنے والا منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، تیز رفتار گھوڑے جن کے دوڑنے سے آواز نکل رہی ہو۔ کون سی آواز؟ جو سانسوں کے ساتھ نکلتی ہے، ناک اور منہ سے تیز آواز نکلنے لگے دوڑنے کی وجہ سے، یہ ہوتے ہیں والعادیات ضبحا، یعنی وہ گھوڑے جو بہت تیز رفتاری سے دوڑے ہیں اور دوڑتے دوڑتے جو سانس پھولنے لگی ہے یا سانس میں سے آواز نکلنے لگی ہے، جوش کے ساتھ اس کے سانسوں میں سے آواز نکلنے لگی، یہ ہے تیز رفتار دوڑتے ہوئے گھوڑے جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ تیزی سے دوڑتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فالموریات قدحا،
जो अपने खुरों से चिंगारी रोशन कर देते हैं। आप तसव्वुर करिए इसका, तसव्वुर करिए आप रात का, रात के अंधेरे में तेज रफ्तार दौड़ते हुए घोड़े, और पत्थर पे उनकी टापे पड़ने की वजह से पत्थर से निकलने वाली चिंगारियां, क्योंकि घोड़े के खुर में जो नाल ठोकी जाती है लोहे की, वो नाल जब तेजी के साथ पत्थर पर पड़ती है, और वो भी जब दौड़ते 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 उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। पत्थरों की रगड़ जब नाल जब पत्थरों पर रगड़ पड़ती है उसकी, तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, जो रात के अंधेरे में दूर से नजर आती हैं, बहुत सारी चिंगारियां, जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई दौड़ते हुए घोड़ों की कोई फौज चली है। तो ये घोड़े तेज रफ्तारी के साथ दौड़ रहे हैं, और उसके इतने तेज रफ्तार दौड़ रहे हैं कि उनकी सांसों की आवाज आ रही है। उसके बाद फिर इनके खुरों में से चिंगारियां निकल रही हैं, और वो सुबह तुलू होते होते सवेरे सवेरे पहुंच जाते हैं जहां उनको हमला करना है, और वहां हमला कर देते हैं। सुबह सवेरे वहां हमला करते हैं और गुबार उड़ाते हैं। जब वो बस्ती में पहुंचते हैं, आबादी में पहुंचते हैं, तो इतने सारे घोड़ों और उनके दौड़ने की वजह से पूरा माहौल गुबार गुबार, दूर से धूल नजर आती होती है, और पता चल जाता है कि आ रहे हैं, कोई आ रहा है। और उसके बाद फिर इतनी धूल हो जाती है कि नजर नहीं आए कि इस धूल के अंदर है कौन। और उसके बाद फिर वो उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिस बस्ती में हमला करना था उस बस्ती के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, और उनके मजमा में दाखिल हो जाते हैं। इतनी क्या तारीफ है इस पूरे का मफहूम, या इससे जो नतीजा निकलता है इस मंजर से, वो ये घोड़े हैं जो थकने का नाम नहीं लेते, जो सुस्ती नहीं करते, जो मौत से नहीं डरते हैं, जो पीछे नहीं हटते हैं, जो अपने मालिक के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कसम है उन घोड़ों की, जो जब किसी बस्ती पर हमला करना होता था तो रात का सफर किया जाता था, और सुबह सवेरे जिस वक्त आदमी आधा नींद में होता है, इब्तिदाई रात में बहुत सारे लोग जगते होते हैं, और उजाला होने के बाद बहुत सारे लोग जग जाते हैं, लेकिन वो वक्त जब होता है उस वक्त लोग या सोते होते हैं या उठते हैं तो नींद नींद में होते हैं, सुस्त होते हैं। तो कोशिश ये होती थी कि उस वक्त पहुंच जाए और सुबह सवेरे धावा बोल दें, हमला कर दें, और फिर जो हासिल करना है, जिस मकसद से गए वो हासिल करके आ जाए। और घोड़ों की वफादारी मशहूर है। घोड़े अपने मालिक के इशारे पर जंग के खतरात भी नहीं देखते हैं, तलवारों की चमक से भी नहीं डरते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हर जानवर के अंदर ये सलाहियत दी है। हर जानदार इस बात को समझता है कि जहां से उसको खतरा मुतवक्का होता है वो वहां आगे नहीं बढ़ता है। न वो जहरीली घास खाते हैं, न वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ खतरात हो, या न वो कोई भी जानदार हो, वो अपनी हिफाजत करना जानता है, और खतरात की जगह से बहुत बचता है। तो ये घोड़े के इस खतरे को महसूस नहीं करते हैं। जब वो चमकती हुई तलवारें देखते हैं, जब वो नेज़े और तीर देखते हैं, जब वो चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनते हैं, क्या वो खतरे को महसूस नहीं करते हैं? लेकिन वो अपने मालिक के इतने वफादार होते हैं, इसी वजह से उनको जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनको पहले जुल्मात में उतारा जाए तो वहां उतर जाएंगे, पहाड़ों पर चढ़ाया जाए तो वहां चढ़ जाएंगे, कहीं कूदाया जाए तो वहां कूद जाए। ये घोड़ों की सिफत होती है, और वही सिफत यहाँ नुमाया है। जो तेज रफ्तारी से दौड़ रहे हैं, इतनी तेज रफ्तार कि उनकी सांसों में से आवाज आ रही है, और उनकी पैरों में से चिंगारियां निकल रही हैं। सुबह सुबह हमला करने पहुंच जाते हैं, गर्द गुबार उड़ाते हुए उनके मजमा में दाखिल हो जाते हैं। किस कदर वफादार है ये अपने मालिक के। ये तो कसम खाई जा रही है इन घोड़ों की, तो यकीनन इसी से मुताल्लिक किसी चीज पर कसम खाई गई होगी। इससे पहले हम देखते चले आ रहे हैं कि कुरान पाक में जो कसम होती है, एक कसम होती है और एक वो होते हैं जिस पर कसम खाई जाए। तो यहाँ कसम तो ये घोड़े हो गए, इनकी एक कैफियत हो गई। किस बात पर कसम खाई जा रही है?
چلیے اب وہ دیکھتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کنود ہے، کنود۔ یہاں کفور نہیں کہا گیا، کفر معنی میں تو ناشکری ہوتی ہے، لیکن کفور نہیں کہا گیا، کنود کہا گیا۔ یہ ایک اور لفظ ہے، اور یہ لفظ قرآن پاک میں اسی جگہ آیا ہے، کنود کا یہ لفظ۔ یہ انسان، اس کی طبیعت، اس کی فطرت نعمتوں کی ناشکری ہے۔ کفور کا مطلب بھی ناشکرا ہوتا ہے، لیکن کفور کنود سے ایک درجہ کم ہوتا ہے۔ کنود انتہائی بہت ہی بد اخلاق انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کنود وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا پر پردہ ڈالے اور اس کا انکار کر دے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کنود وہ شخص ہے جو مصیبتوں کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے۔ مصیبتیں یاد رکھتا ہے، وہ کوئی ایک مشکل آتی ہے اس کو یاد رہتی ہے، نعمتوں میں گھرا رہتا ہے، نعمتیں بھول جاتا ہے۔ اسی پہ ایک شعر ہے عربی کا، یا ایھا الظالم فی فعلہ والظلم مردود علی من ظلم، یا ایھا الظالم فی فعلہ والظلم مردود علی من ظلم، الی متی انت وحتی متی تشکو المصیبات وتنسی النعم۔ اے ظالم، تو اپنے فعل میں کتنا ظالم ہے، تیرے یہ حرکت جو ہے یہ کس قدر ظلم کی ہے، اور جان لو ظلم کا انجام ظالم کے اوپر ہی آتا ہے۔ ظالم کو اپنے ظلم کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، وہ ظلم اس کے اوپر پلٹ کر آتا ہے۔ اے ظالم تو سن لے، کب تک، کہاں تک تو ناشکری کرتا رہے گا، کب تک اور کہاں تک مصیبتوں کا شکوہ کرے گا اور نعمتوں کو بھولتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے یہ ظالم، اور اس کا ظلم اس کے اوپر پلٹ کر آتا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کنود ہوتا ہے، مصیبتوں کا شکوہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، نعمتوں کو بھولتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کنود کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنود جو اکیلے کھاتا ہے، ہر عطیہ، تحفہ، مدد اس سے انکار کر دیتا ہے، یعنی بہت انتہائی بخیل ہوتا ہے، انتہائی بد اخلاق ہوتا ہے، انتہائی ظالم ہوتا ہے، جو اکیلے کھاتا ہے، دینے سے انکار کرتا ہے، اپنے غلاموں کو پیٹتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ یہ ہے کنود کی تعریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنود کی تعریف کری ہے۔ یاکل وحدہ یمنع رفدہ یضرب عبدہ۔ ابن عباس سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تم میں سب سے بدترین بد اخلاق لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اکیلا قیام کرتا ہے، لین دین سے انکار کرتا ہے، اپنے غلاموں پر ظلم کرتا ہے، یہ ہوتا ہے کنود، بد اخلاق۔ تھوڑی سی پریشانی آئے اس کی ناشکری پورے میں بو دیتا ہے، بہت ساری نعمتیں ملتی رہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کو کنود کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم اپنے آس پاس بہت ساری دیکھ سکتے ہیں، ہر طرح کی ناشکری۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو بد اخلاق ہوتا ہے، وہ بخیل بھی ہوتا ہے، وہ ناشکرا بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو کریم ہوتا ہے، وہ خوش اخلاق ہوتا ہے، شکور ہوتا ہے۔ جو کریم ہوتا ہے وہ ہر چیز میں کریم ہوتا ہے، باتیں کرنے میں بھی اس کی باتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، اس کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی بہت کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے، وہ بندے بھی اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے تو ان کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا ہے۔ کوئی اس کے ماتحت کوئی انسان، وہ بھی اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دے، اس کی کوئی خدمت کر دے، اس کے کچھ کام آ جائے، تو اس کو اپنے سے چھوٹے لوگوں میں بھی شکریہ ادا کرنے میں اس کو رسوائی کا احساس یا کمی کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور بہت آگے بڑھ کے وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کنود کی ایک تعریف اور بتائی گئی ہے، کنود وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو
اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کس قدر حلیم ہے کہ وہ اس انسان کو بھی نعمتیں دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اسی کی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی وہ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دل دیا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو وہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے تو وہ اولاد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لگا دیتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ جو نعمتیں اس کو ملتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اپنے کوششوں سے ملی ہیں، نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں اس پر غرور کرتا ہے، نعمت دینے والا اس کو نظر نہیں آتا، نعمت دینے والے کے حق سے کہ وہ حق تلفی کرتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، نعمتیں اس کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اسی کو قرآن پاک میں دوسری جگہ ہلوع کا لفظ استعمال کیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوع کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہی ہلوع کی تفسیر کی گئی ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو وہ جزا و فضا کرنے لگتا ہے، اس کے اندر صبر و تحمل ایک دم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، جب وہ خیر سے نواز دیا جائے تو پھر وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، پھر وہ اپنی نعمتوں میں سے کسی کا حصہ نہیں لگاتا ہے، نہ وہ ان نعمتوں پر کسی قسم کا شکر ادا کرتا ہے، بس وہ اترا جاتا ہے اور اپنا سب کچھ اپنا ہی سمجھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ اور اپنی ملکیت، اور اس پر وہ غرور کرتا ہے۔ قنوط کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ حسد اور کینہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ قنوط وہ ہوتا ہے جو خود اپنی اہمیت یا اپنے مقام کو نہیں پہچان پاتا ہے، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے یقیناً اپنے آپ کو رسوا کر دیا۔ اپنے آپ کو وہ انسان اپنی عزت کرتا ہے، عزت دار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی شخصیت کو اور اپنی مقام کو سمجھتا ہے۔ جو اپنے مقام کو نہیں سمجھے وہ خود ذلیل ہوتا ہی ہوتا ہے اور اپنے سارے پردے اپنے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آئی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوط کو بدترین صفات اس کی بتائی ہیں، یعنی اتنے مختصر جملے میں پوری تفسیر کر دی ہے۔ جو اکیلے رہنا پسند کرتا ہے یعنی ہر نعمت اس کی اپنی ہو، دینا دلانا ناپسند ہوتا ہے، وہ ایک پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، اور اپنے ماتحتوں پر بہت ظالم ہوتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ بری کیا صفات ہو سکتی ہیں اور اس سے بری زیادہ ناپسندیدہ کیا حالت ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کے بعد قنوط کے تفسیر میں کوئی شبہ رہ ہی نہیں جاتا ہے، یہ لفظ ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، صرف اس جگہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اپنے اندر بہت معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، بہت گہرائی اور وسعت ہے اس لفظ میں۔ اور اوپر جو 5 قسموں میں 5 جملوں میں جو گھوڑوں کی جن صفات کا تذکرہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے یہ جملہ جس پر گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بد اخلاق ہے۔ اس کے بعد اور یہ انسان اپنی اس حرکت پر گواہ ہے، سمجھتا نہیں ہے انسان، خوب سمجھتا ہے۔ جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، جو مال بٹور کر رکھتا ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ میں بٹور کر رکھ رہا ہوں اور سب اپنا بنایا ہوا اور سب چھوڑ کے جاؤں گا، وہ خوب جانتا ہے۔ وہ اپنی ناشکری پر خود گواہی دیتا ہے، باتوں باتوں میں، الفاظ میں، جملوں میں، اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناشکری نکل جاتی ہے۔ کوئی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو وہ یاد رہتا ہے، اتنی نعمتیں اس کو یاد نہیں رہتی ہیں لیکن ناشکری کرنا اس کو یاد رہتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹیاں دی ہیں تو وہ اس کو بیٹیوں کی قدر نہیں آئے گی، وہ کہے گی مجھے بیٹا نہیں ملا، بیٹے دیے تو بیٹوں کی قدر نہیں کرے گا، اس پہ نعمت خوش نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے دیے، کہیں گے مجھے بیٹی نہیں۔ صحت ملی ہے تو وہ نظر نہیں آئے گی، کہے گا مجھے مال نہیں ملا، مجھے غربت میری مقدر ملتی،
दौलत मिल गई तो वो नजर नहीं आएगी, एक मर्ज मिल गया तो वो उसको नजर आएगा। तो अगर सारी बीमारियां मेरे ही नसीब में लिखी हुई हैं, मुझे कभी, मैंने इस सुकून की जिंदगी गुजारी नहीं। बहुत सारी औरतों की इस तरह की आदत होती है, जो एक जुमले में पूरी पूरी कहानी लपेट देंगे। मैंने जब से शादी हुई है ना, मैं चैन की सांस नहीं ली है, मैंने अच्छे दिन नहीं देखे हैं, मैं सुकून से सो नहीं सकी हूँ, मैंने एक लुकमा चैन से नहीं खाया है। कोई एक मुसीबत आ जाए तो उस पे पूरे 20 और 30 साल की मुद्दत को लपेट देती है, और ये भूल जाती है कि अल्लाह ताला ने इस पूरे अरसे में किन नेमतों में रखा है, उसको भूल जाती है। ऐसा क्यों करता है ये इंसान? इसलिए कि वो माल से सख्त मोहब्बत करता है, बे इंतहा मोहब्बत करता है माल से। देखिए, व इन्नहु लिहुब्बिल खैर, और बेशक वो माल की मोहब्बत के लिए लशदीद, तो शदीद में खुद ही शिद्दत मौजूद है, फिर लाम ताकीद उसके साथ है। और इन्नहु लशदीदुन फी हुब्बिल खैर, ऐसे होता तो भी जुमला कुछ हल्का हो जाता, पहले लिहुब्बिल खैर उसके बाद फिर लशदीद। अगर जुमला ऐसे होता है कि इन्नहु शदीदुल हुब्बि लिल खैर, बहुत मोहब्बत करता है माल से, वो भी जुमला हल्का हो जाता है। लेकिन नहीं, माल की मोहब्बत उसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, अरबी जुबान के कवायद के एतबार से इस जुमले में बहुत ज्यादा ताकीद है। ये माल से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत उसकी वाज़ेह है, हर चीज से नजर आती है उसकी मोहब्बत। बहुत हिफाजत करता है वो इस माल की, और बहुत मेहनत करता है वो इस माल को हासिल करने के लिए। वो उसके लिए अपने घर का चैन और सुकून भी खराब कर देता है, वो इस माल के लिए अपनी आखिरत भी बर्बाद कर देता है, वो इस माल के लिए अपने रब की नाशुक्री और नाराजगी भी मोल ले लेता है, वो सब कुछ कर देता है। हत्ता कि अपने नफ्स के साथ भी जुल्म करता है वो इस माल की मोहब्बत। इस माल की मोहब्बत ही में तो आजकल हमारी बच्चियां परेशान हैं, जिनको अल्लाह ताला ने घर में सुकून से रहने के लिए कहा था, और वो निकल गई बाहर, और फख्र करती हैं इस निकलने पर और हाथ में पैसा आने पर। नहीं, ये तो उन्होंने जुल्म किया है अपने आप ऊपर, लेकिन वो माल की मोहब्बत में उनको ये चीज नजर नहीं आती। कितने घराने बर्बाद हो गए इस माल की मोहब्बत में। जब वो बीवी कमा कर लाती है तो वो ये सोचती है कि मेरा हक हो, मेरे हाथ में रहे, मैं इस पर इख्तियार रखूं, और फिर शौहर और बीवी के झगड़े शुरू हो। और ये माल की मोहब्बत तो है जो बच्चियों को उमूर खानदारी सिखाने के बजाय, उनको उनका घर संभालने के लायक बनाने के बजाय, वालिदैन खुद उनको उसके इसके लिए तैयार करते हैं कि नहीं, वो सारी जिंदगी पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और फिर कमाना है, कमाना है, कमाना है। ये माल की मोहब्बत। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत उसके अंदर बहुत ज्यादा है। अब इल्म का मकसद इल्म नहीं रह गया, इल्म का मकसद माल हो गया। इल्म इसलिए नहीं हासिल किया जाता है कि हम अपनी जहालत दूर करें, माशरे से जहालत दूर करें। इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि हम माल कमा सकें। इल्म इसलिए हासिल, और वो इल्म हासिल किया जाता है जिसमें कम मुद्दत पढ़कर ज्यादा पैसा हासिल किया जा सके। वो इल्म नहीं हासिल किया जा सकता है कि ज्यादा ही मुद्दत पढ़ लें, लेकिन हमारे अंदर गहराई और वुसात हो जाए, और हम इस दुनिया से जुल्म का, जिहालत के अंधेरे को मिटा सकें। इल्म इसलिए नहीं हासिल किया जा सकता है, किया जाता है कि हम इल्म फैलाएं। इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि हम दौलत को समेट सकें। ये मकसद ही, इल्म के मकसद भी बदल बदल गया, जिंदगी का मकसद भी बदल गया। हर चीज के पीछे ये एक चीज काम करती है जिसमें इतनी ताकीद है, इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बहुत मोहब्बत है इनसे, इससे इंसान को माल से बहुत मोहब्बत। और इस माल के लिए ये कितने गुनाह करता है, कितने गुनाहों, कितने हराम कामों में पड़ जाता है। इसके लिए इसने सूद को भी जायज कर दिया, इसने इसके लिए बेईमानी को भी जायज कर दिया, दूसरों का माल खाना भी जायज कर दिया, बखल और कंजूसी को भी जायज कर लिया। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, इसलिए कि इसको माल से बहुत मोहब्बत। और इसके दिल में जो माल की ये मोहब्बत है, और जिसकी वजह से वो छोटी बुराइयों से बड़ी बड़ी बुराइयों तक पहुंचता जा रहा है,
اور یہ مال کی محبت جو اس کی آنکھوں پر اس کے دل پر پردہ ڈالے ہوئی ہے اور اس کے دل کو ہر چیز کے لیے آمادہ کر رہی ہے اور دل میں ہر گناہ کے لیے گنجائش نکلتی جا رہی ہے، کیا یہ آدمی اسی طرح اس مال میں جیتا رہے گا اور اسی طرح اس کا دل سینے کے اندر رکھا رکھا سب کچھ سمیٹتا رہے گا؟ نہیں نہیں نہیں، آگے 2 آیتوں کے اندر وہ پورا منظر سامنے ہے جو کچھ ہوگا وہ نہیں جانتا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، وہ نہیں جانتا کیا ہوگا اس وقت جب قبروں کے اندر سے ابل جائے گا جو کچھ اس میں ہوگا، جب قبریں جب قبروں میں سے اکھاڑ کر رکھ دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا، منتشر کر دیا جائے گا۔ کسی کمرے میں بہت مرتب طریقے سے سب سامان رکھا ہوا ہو، الماریوں میں، میز پر، ہر چیز بہت مرتب ہو، اور پھر کسی وجہ سے تلاشی لینے والے آ جائیں یا خود آپ کی کوئی چیز گم جائے جو آپ کو جلدی میں چاہیے اور آپ جلدی جلدی ڈھونڈنا چاہیں، اور کیا شکل ہوگی، ہر چیز الماری میں سے ادھر ادھر، بند الماریوں کے اندر سے کپڑے پورے باہر، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں، اس کو کہا جاتا ہے بعثرہ، جو مرتب طریقے سے سجی ہوئی اور سنبھالی ہوئی چیزیں اور اچانک اٹھا کے الٹ پلٹ کر بکھیر کر رکھ دی جائیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے جتنے سارے لوگ ان قبروں کے اندر سکون سے سوئے ہوئے ہیں یا پوشیدہ ہیں یا اندر ہیں، یہ ساری چیزیں جو اب آئندہ اس میں سمانے والے ہیں وہ سب 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 زمین میں سے نکل نکل کھود اکھڑ کر نکل آئیں گے، اور یہ سب قبروں میں جو کچھ ہے وہ سب زمین کے اوپر بکھرا ہوا ہوگا، اور اتنا ہی نہیں کہ زمین پھٹے گی اور انسان نکل جائیں گے، اس سے آگے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے کھلیں گے اور دل کے اندر کیا ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ آج دنیا میں ہم کسی کے دل کے اندر کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، بہت ساری مشینیں نکلی، بہت سارے ٹیسٹ اور جانچیں نکلی، سائنس بہت دور تک پہنچ گئی، لیکن آج تک کوئی چیز ایسی نہیں نکلی جو آپ کے دل کے نیتیں، آپ کے دل کے سیاہ دھبے دکھا سکے، جو یہ بتا سکے کہ کہاں پہ حسد پیدا ہو رہا ہے، کہاں غرور پیدا ہو رہا ہے، کہاں تکبر پیدا ہو رہا ہے، کہاں بخل پیدا ہو رہا ہے، وہ چیزیں کوئی مشین دکھا سکتی ہے؟ نہیں، وہ اس دن نظر آئے گا، اس دن جب دلوں کے اندر کا سب کچھ باہر آ جائے گا، اور باہر آئے گا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ تو اس دن ان کے بارے میں باخبر ہے ہی، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں خوب اچھی طرح باخبر ہے، لیکن وہ دن خود انسان کے اپنے لیے بہت مشکل ہوگا، جب وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، وہ سارے گناہ جو اس نے اس مال کی محبت میں کیے تھے، جس مال کو وہ اسی زمین پر چھوڑ کر چلا آیا، اور وہ مال آج اگر اسے ملے تو وہ اس کے قریب نہیں جانے والا ہے، اس کو آج کچھ اور چاہیے، اس کو آج نیک اعمال چاہیے، آج اس کو اس جذبے کی ضرورت ہے جو اپنے رب کی شکر گزاری کے لیے، اس کو آج وہ لمحے چاہیے جو اس نے اپنے رب کے شکر میں گزارے ہوتے، زبان سے شکر کیا ہوتا، دل سے شکر ادا کیا ہوتا، اور ان نعمتوں کو رب کی رضا پر خرچ کیا ہوتا، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو اور فرصت ہو، چاہے وہ عمر کا کوئی حصہ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، جو بھی نعمتیں اس نے رب نے دی ہوئی تھی، اس نے ان نعمتوں کو اپنے رب کی رضا پر خرچ کیا ہوتا، اس کے دل میں شکر کے جذبات ہوتے، وہ صبح شام شکر کرتا، کبھی بھی اس کا سلسلہ رکتا نہیں۔ کنود کا ایک لفظ یہ بھی پایا جاتا ہے، کنود مطلب کہ کاٹ دینا، یعنی شکر کا سلسلہ کٹ جاتا ہے اور وہ ناشکری کرنے لگتا ہے، تو یہ شکر کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے چین جڑتی چلی جائے جس طرح سے نعمتوں کی چین جڑی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہم کہ کچھ دیر سانس لیں پھر آکسیجن بند ہو جائے، اب ہم سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کچھ دن تک پانی پیے پھر محروم ہو گیا، اب ایک ہفتہ ہم کو پانی نہیں مل رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، ہمارا دماغ کام کرے 10 دن کام کرے پھر 2 گھنٹہ بند ہو جائے، اب دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک ہفتہ آنکھوں سے اچھی طرح دیکھیں اس بعد پھر ایک دن پورے دن آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، یہ نعمتیں تو مسلسل ہیں، ہر طرح کی نعمتیں جو ہمارے ہمارے اپنی ذات کے اندر اور ہمارے ارد گرد میں ہیں،
جن سے ہم کچھ نعمتیں جو اپنے ذات کے اندر سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے باہر سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ساری نعمتیں مستمر ہیں، تو پھر شکر مستمر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا رب ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے. جو بھی حرکت ہم سے صادر ہوتی ہے وہ شکر سے ہوتی ہے یا نہ شکری سے ہوتی ہے؟ جو زبان سے بات نکلتی ہے، الفاظ نکلتے ہیں، وہ شکر پہ مبنی ہوتے ہیں یا نہ شکری پر؟ اور ہمارا رب اس سے باخبر ہے. اور ایک دن آئے گا جب یہ زمین کا سکون ختم ہوگا اور اس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوگی، اور پھر ایک دن آئے، وہ دن ہوگا جب یہ دل کے اندر جو سکون نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سے ہمیں اندر کیا 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 کچھ ہے، کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، سب کچھ اندر ڈھکا ہوا ہے، وہ سب نکل کر باہر آ جائے. اور پھر ایسا نہ ہو کہ یہ بے زبان مخلوق، یہ ایک جانور، یہ انسان سے اچھا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے آگے ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ شکر گزاری میں، اپنے مالک کی شکر گزاری میں کامیاب ہو جائے اور ہم اپنے مالک کی شکر گزاری میں ناکام ہو جائے. یہ ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ شکر گزار، ہم سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے یہ جانور، جبکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم مسجود ملائک ہیں، ہم خلیفہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پہ اس کے خلیفہ ہیں. اور یہ ایک مخلوق، یہ ایک بے زبان جانور، یہ ہمارے لیے درس عبرت نہ ہو جائے، یہ ہمارے لیے مذاق کا سامان نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. مختصر سی یہ سورہ اپنے الفاظ کے اندر کتنا گہرا سمندر سمیٹے گی. یہ 5 آیتیں جس میں ایک جانور کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد کی 3 آیتیں جس میں انسان کی اس پوری زندگی کی، پوری اس کے اعمال کی، اس کی نیتوں کی پوری کیفیت بیان کر دی گئی. اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے وہ سب بیان کر دیا. اعمال کا ذکر نہیں ہے، نیتوں کا ذکر ہے، کیونکہ جب دل صحیح ہوتا ہے تو اعمال صحیح ہو جاتے ہیں. جب نیتیں صحیح ہوتی ہیں تو نتائج کچھ دوسرے ہی ہوتے ہیں. دل کو صاف رکھو، دل کو صحیح رکھو، یہی تو بادشاہ ہے، اسی کے حکم پر تو سارے آزاد چلتے ہیں. تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر کا جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا، اور اعمال اسی کے مطابق ہوں گے پھر. اور پھر جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہ اس کا کیا عمل نتیجہ ہے، اور جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہو گیا. ہلکا کیوں ہوا؟ بہت سے برے اعمال رکھ کے وہ پلہ بھاری نہیں ہوگا، نہیں، برے اعمال تو وہاں پہ اس دن خاک کی طرح اڑ جائیں گے، وہ پلہ تو بہت ہلکا ہو جائے گا. یہاں اس کے ساتھ سے اس سورے کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، اور کس کے پلے ہلکے اور کس کے بھاری ہوں گے اور یہ کیسے ہوں گے، یہ انشاءاللہ اگلی سورے میں دیکھیں گے. آپ اندازہ کیجئے یہ سورے ایک دوسرے سے کس قدر جڑی ہوئی ہیں اور کس طرح ایک نظم میں پروئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے رب کے شکر گزار بنیں. شکر کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ہم ان کو اختیار کریں. یہ دل شکر سے بھرا ہوا ہوگا تو اس کے مظاہر ہماری زندگی پر نظر آئیں گے، وہ ہماری زبان میں بھی نظر آئیں گے، وہ ہمارے اعمال میں بھی نظر آئیں گے، ہمارے تعلقات، ہمارے اخلاق، ہمارے سلوک، ہمارے رویے، ہر چیز پر نظر آئے گا اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہوگا. کتنی پیاری سورہ ہے یہ، کتنا مزہ آئے گا جب اس کو سمجھ کر ہم تلاوت کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.